علامہ صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے تقریباً 28 سے 30 سال کا جو عرصہ ہے وہ قم میں گزارا، جس نے آپ کی فکری اور نظریاتی اساس کی تشکیل کی. تو آپ اس کے تناظر میں پاکستانی شیعت کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ ایسا ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی اور میں ابتدائی تعلیم پاکستان میں دینی تعلیم اسلام آباد سے ہی حاصل کی، اور اس کے بعد میں قم مقدسہ گیا اعلیٰ تعلیم کے لیے، اور وہاں اللہ کی توفیق سے مجھے بڑے اچھے اساتید، اس دور کے بہترین اساتید میسر آئے جن کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا، اور انہوں نے ہی علمی اور فکری بنیاد بنائی ہے. البتہ جن اساتید کے خدمت میں حاضر ہو کر ہم نے تلمذ کیا ہے، شاگردی کی ہے، ان کا بھی اس میں دخل ہے، اور وہ اساتید جن کو بالمشافہ ہم حاضر نہیں ہو سکے ان کی خدمت میں، جیسے امام خمینی ہیں کہ ان کی کلاس میں نہیں بیٹھ سکے، لیکن ان کے افکار کو پورے طور پر ہم نے اس تعلیمی دوران میں پڑھا ہے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کی کلاس میں نہیں آ سکے، ظاہر وہ ہماری ولادت سے پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے، لیکن وہ اپنے افکار میں زندہ ہیں. یعنی یہ شخصیات میں نہیں کہوں گا کہ دنیا سے چلی گئی ہیں، ہمارے لیے یہ دونوں ہی زندہ ہیں، اور اس طرح کی اور شخصیات. تو ان سے بھی ہم نے فکری اپنی شخصیت کی بنیاد بنانے کے لیے استفادہ کیا ہے. اور جن اساتید سے ہمیں موقع ملا پڑھنے کا، انہوں نے جو دین کے منابع ہیں جیسے قرآن ہے، سنت ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر علوم بھی ہمیں انہوں نے تعلیم دی ہے. لیکن اہم بات یہ تھی کہ جہت تعلیم کی تھوڑی مختلف تھی. ایک روایتی روٹین کا طریقہ ہے، نصاب ہوتا ہے اور استاد پڑھاتا ہے اور طلاب آ کے اس میں شامل ہوتے رہتے ہیں، اور ایک روٹین کا ہی رزلٹ نکلتا ہے. لیکن ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ ایک استاد اپنے شاگرد کی فکری ذہنی جہت ہی بدل دیتا ہے. جیسے آپ نے مثال دی کہ آپ کے استاد ہیں اور انہوں نے آپ کو رہنمائی کی کہ آپ اس لائن پہ کام کریں، اس طرف جائیں، اس مطلب کو سمجھیں. تو ایسا ہی سمجھیں ہمیں بھی اللہ نے موقع دیا، اور ہمارے اساتید نے جو علمی جہت اور فکری جہت بنانے میں ہماری رہنمائی کی، تو یہ اللہ کی طرف سے اسباب تھے، اور ان میں ہمیں ہر چیز کو سمجھنے کا موقع فراہم ہوا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں کر پائے، اتنی تعلیمی میدان طے نہیں کر سکا، لیکن اس میں جو بنیادی علوم تھے، جب تک انسان کو نظام ہستی، کائنات کا نظام سمجھ میں نہ آئے تو آگے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. پھر اس کے بعد اس کائنات کے اندر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، پھر انسان جب تک انسان کو سمجھ میں نہ آئے تو آگے انسان سے متعلقہ کوئی موضوع سمجھ میں نہیں آتا. اور دین اور شریعت انہی میں سے ہے، اور شیعیت بھی دین کی ایک تفسیر کہہ لیں، یا ایک منہج، ایک میتھڈ ہے ائمہ اہل البیت علیہ السلام کا طریقہ کار، یا ان کے راستے اور منہج کے مطابق دین کی تشریح اور تفسیر ہے. تو شیعیت کی بنیاد وہ ہے، وہ بھی ہمیں الحمدللہ انہی اساتید کے زیر سایہ صحیح دقت کے ساتھ اور صحیح جہت کے ساتھ سمجھنے کی توفیق ملی. اسی آئینے میں ہم نے پاکستان کی شیعت کو بھی دیکھا ہے آ کر، اور جب وہ اصل تصویر جو قرآن میں اور سنت میں اور علوم میں اور اساتید نے شیعت کی اصل تصویر دکھائی، اور خصوصاً یہ جو فکری رہبر تھے ہمارے امام خمینی اور علامہ اقبال اور ان جیسے دیگر شہید مطہری اور اس جیسے دیگر رہنما، تو انہوں نے جو ہمیں اینک دی، یعنی دیکھنے کی شریعت کو، دین کو، شیعیت کو، تو اس میں ہمیں یہ محسوس ہوا کہ پاکستان میں جو شیعت کا چہرہ ہے وہ کچھ اور ہے، اور حقیقت میں شیعت کا چہرہ کچھ اور ہے. تو یہ وہ چیز تھی جس نے ہمیں اپنے علمی دوران پاکستان کے تشیع کو اور مکتبی تشیع کو اور جو منابع میں تشیع ہے اس کو سمجھنے کا موقع دیا. اور کوشش ہم نے یہ کی کہ ان میں آپس میں مطابقت پیدا کی جائے. جو قرآن و سنت و علوم کے اندر تشیع ہے اہل البیت کی تعلیمات میں، گراؤنڈ پہ بھی وہی تشیع وجود میں آئے. یہ ہماری کوشش ہے.